مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ملک سخن کی شاہی تم کو رسا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رسا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ میں آج اس عظیم الشان ہستی کی شان بیان کروں گا جس نے نبی اکرم کی امت کو نہ صرف محبت کا درس دیا بلکہ اٹھتے ہوئے طوفانوں کا منہ موڑ دیا اور رسول کریم کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو مروڑ دیا۔ دین اسلام کی طرف غلط انداز آنکھوں کو اس شخصیت نے پھوڑ دیا۔ اس ہستی کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مگر ایک طرف تو ان سے پیار کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے انہیں مجدد ملت کہتے ہیں، لیکن ان سے نفرت کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، اور نفرت کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو امام احمد رضا خان کو سرے سے جانتے ہی نہیں، انہیں سرے سے خبر ہی نہیں۔ یہ ان لوگوں کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہوئے ہیں جو اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس عظیم مصلح کو، اس عظیم ریفارمر کو انہوں نے اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے خطبات میں، اپنے دن میں اور اپنی رات میں نشانہ بنا لیا اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ امام احمد رضا خان صرف ایک نعت خواں کا نام ہے، محض شاعر کا نام ہے اور محض ایک میلاد خواں آدمی تھا۔ اور کچھ لوگوں نے حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا اور رات و دن کیا، اور انہوں نے دنیا کو یہاں تک باور کرانے کی کوشش کی کہ امام احمد رضا خان ایک تقصیری شخصیت تھے، یا انہوں نے بدعتوں کو رواج دیا، انہوں نے منکرات کو رواج دیا اور وہ ان کے دل میں کچھ لگا دیا جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاشیے خیال میں بھی نہ تھا۔ بیگانوں نے جتنے ان کے ترکش میں تیر تھے سارے اس شخصیت پر چلا دیے، یعنی حیثیت ہے تاریخ اسلام کی کہ بیگانوں نے بغیر سوچے اور بغیر سمجھے جو کچھ ان کے پاس تھا، جتنے تیر تھے طعن کے، تشنیع کے، جھوٹ کے، تہمتوں کے، افتراء کے، انہوں نے سارے کے سارے اس شخصیت پر آزمایا۔ تو میں آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خدمت میں اس عظیم البرکت ہستی کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے انہیں جانیے اور پہچانیے کہ اس عظیم الشان ہستی جنہیں میں کہہ رہا ہوں فقیر تھے اس ملت کے، کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو صدا کے لیے نقش کر دیا۔ اس شخصیت کا جرم فقط یہی تھا کہ انہوں نے دین اسلام میں اڑنے والی غبار کو صاف کیا۔ قرآن مجید کے اندر دانستہ یا نادانستہ جو علم اور فقاہت و بصیرت کے دعوے دار لوگ تھے ان کی طرف سے جو غلطیاں تھی، میں کہہ رہا ہوں کہ دانستہ یا نادانستہ جو غلطیاں تھی ان غلطیوں کی اصلاح فرمائی، اور علم فقہ کی دنیا میں امام احمد رضا خان جن کا دور دور تک کوئی ثانی نظر نہیں آتا، کوئی ہند میں مسیح نہیں ملتا، اور علم حدیث میں ان کے پائے کا محدث نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جدید علوم کے اندر ان جیسا ماہر کامل بر صغیر کی دھرتی نے نہیں دیکھا، لیکن یار لوگوں نے تصویر کچھ تھی اور بد دیانتی کے تومار اور انبار لگا دیے۔ وہ شخصیت جو پہاڑ سے بلند تھی اسے رائی بنا کر پیش کیا گیا، اور جو لوگ رائی تھے ان کو پہاڑ بنا کر پیش کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا خرد، اسے کہتے ہیں خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا خرد۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو پاگل پن تھا، جو دیوانگی تھی اسے عقل و خرد قرار دے دیا گیا، اور جو عقل و دانائی تھی اسے پاگل پن اور دیوانگی قرار دے دیا گیا۔ یوں ہی سمجھ لے کہ دین کو رات اور رات کو دین
کہا جائے اور الو کو شہباز اور شہباز کو الو کہا جائے، اور یہاں معاملہ بالکل ایسا ہوا۔ اور جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور جو لوگ آپ سے نفرت کرنے والے تھے صرف پروپیگنڈا نہیں بلکہ دور دور تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، مطلب ان کا سیدھا تھا کہ اس تحریک محبت مصطفیٰ کو روکا جائے، امام احمد رضا خاں کو ٹوکا جائے، وہاں تک جا پہنچے۔ شریف مکہ کو جاور غلا آیا، ایک عالم ہند سے ہے آیا جس نے نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ہے بتایا، وہ مشرک عالم یہاں ہے آیا۔ شریف مکہ نے ڈیوٹی لگائی علماء کی کہ اس بندے کے سامنے جا کے یہ سوال رکھا جائے اور اس سے جواب لیا جائے، اور جب شریف مکہ کا آرڈر ہوا تو امام احمد رضا خاں رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مکہ مکرمہ کے علماء پہنچے اور سوالات سامنے رکھے۔ آپ حالانکہ کچھ بیمار تھے، جسمانی طور پر لاچار تھے، لیکن آپ اپنے نبی کی عزت و عظمت کے لیے ہر وقت تیار تھے، نبی کے دین کے لیے ننگی تلوار تھے، اسی لیے آپ کہتے تھے وہ رسا کے نیزے کی مار ہے، وہ رسا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ احمد رضا خاں اپنے نبی کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ آپ نے آنے والوں سے پوچھا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ لائبریری کوئی نہیں، یہ بہانہ نہیں بنایا کہ میں یہاں پردیشی ہوں، یہ نہیں کہا میرے پاس کتابیں نہیں، آپ نے فرمایا آنے والوں سوال دیجئے جواب لیجئے، لیکن یہ حکم کیجئے کہ جواب اردو میں لکھوں یا عربی میں۔ انگلیاں دانتوں میں چلی گئی۔ مکے کے علماء جو اپنے کو بولنے والا اور دوسرے کو گنگا کہتے تھے، جب آپ نے یہ کہا تو انہوں نے کہا اگر جواب عربی میں ہو تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے اسی وقت آپ کے بیٹے ساتھ تھے، فرمایا میں لکھتا جاؤں تو تصحیح کرتا جا۔ بیٹھ کر آپ نے صرف ایک ورق نہیں، دو ورق نہیں، چار ورقے نہیں، بلکہ علم غیب نبوت پر، علم غیب کے اس بات پر ایک کتاب لکھی جس کا نام الدولۃ المکیہ، نام ہی ظاہر ہے کہ مکہ کی دولت، الدولۃ المکیہ۔ 8 گھنٹے میں پوری کتاب عربی زبان میں لکھ کر علماء کے سامنے پیش کر دی۔ حیران تھے علامہ زمان، فقط کے بحر العلوم، علم کا سمندر۔ مکے کے علماء حیران تھے، کہنے لگے آج تک نہ دیکھا نہ سنا یہ کیسا عالم ہے، اس کے پاس نہ کتابیں تھی نہ لائبریری تھی، اللہ نے دماغ دیا کمال کا، فکر دی کمال کی، یہ عاشق ہے آمنہ کے لال کا۔ پھر جس وقت کتاب لائی گئی، شریف مکہ کے سامنے دہرائی گئی، شریف مکہ گورنر خود بیٹھا کہ اس نے کہا مجھے بھی سناؤ۔ علماء کا جھمگٹا تھا اور کھولی گئی کتاب، اور اب جس وقت پڑھا گیا جواب، اب جواب تھا با ثواب بے شمار بے حساب، باطل کا ہو گیا کھانا خراب۔ وہ کتاب جب پڑھی گئی اور جو ایک ورقہ، دو ورقہ، 3 ورقہ کتاب کے الٹتے رہے، باطل کے بادل پھٹتے رہے، سارے باطل کے بادل چھٹتے رہے، پردے ظلمت کے کٹتے رہے اور ورقے کتاب کے پلٹتے رہے، یہاں تک کہ جس وقت جواب کامل آیا تو شریف مکہ نے اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ یعطی و ہؤلاء یمنعون۔ اس نے کہا کہ اس کتاب کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ اللہ دے رہا ہے اور نبی لے رہا ہے، یہ کون؟ یعنی علم غیب کا منکر جو بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے، یہ کون ہے جو دیوار بن رہا ہے؟ اللہ ہے دینے والا، نبی ہے لینے والا، یہ ملا کون ہے روکنے والا؟ اس کی کیا مجال ہے؟ دینے والا ذوالجلال ہے، لینے والا آمنہ کا لال ہے۔ یہ کوئی احمد رضا ہندی کا کمال ہے، یہ اس کا نہیں، یہ خیال قرآن کا خیال ہے، حدیث کا خیال ہے۔ جس مرد کامل نے اپنی نبی کے علم کی صداقت اور سچائی کا جھنڈا مکے میں لہرایا، جب علماء نے جواب پایا، اب سر ہر عالم نے جھکایا، ہر کوئی کتاب لے کر آیا۔ یہ امام احمد رضا خان امام الائمہ مرشدی سیدی کے نعرے لگاتے تھے، اور علماء مکہ مدینہ آتے تھے اور کہتے تھے اے امام احمد رضا خان، ہم تیری اس نوری سوچ پہ قربان، ہم تیرے علم و فقاہت پہ قربان۔ اے امام احمد رضا خان، ہمیں ایک حدیث پڑھاتا جا، ہمیں ایک حدیث پڑھاتا جا، اپنا شاگرد بناتا جا، ہمیں سندیں عطا فرماتا جا، تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ ہمارے استاد کا نام امام احمد رضا خان ہے، بٹ گئی نبی کے لیے جس کی جان ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے۔